اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک تماشا شروع ہے کہ جہاں لوگ باہر محنت مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ایسا مافیا بھی موجود ہے جو ان سے پیسے لے کر غائب ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں اور ان کے پیسے لے کر غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ بچے جو نوجوان یہاں سے باہر محنت مزدوری کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ ادھر ہی بیچارے بیٹھ رہتے ہیں۔ کافی ہمارے پاکستان میں کافی لوگ، پورے پاکستان میں بلکہ آپ دیکھیں تو ایسے کئی کیسز آئے ہیں جس میں وہ کشتی ڈوبنے والا بھی واقعہ سب سے بڑا ہے، اور بہت سے لوگ کتنے پیسے دے کر کس طرح سے محنت مزدوری کر کے اپنے زیورات، خواتین کے زیورات بیچ کے، کس طرح گھر زمینیں بیچ کے باہر جانے کے لیے وہ کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوٹ لیے جاتے ہیں۔ لیکن ایبٹ ایف آئی اے پولیس نے 2 دن پہلے ایسا ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے ایک بندہ، جو تقریباً 3 بندے تھے، تو انہوں نے 2 دن پہلے تک ایک خفیہ اطلاع پر چھاپا مارا اور ایک بندے کو پکڑ لیا جس نے تقریباً 1.5 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ جو پیسے لے کر وہ فرار ہو گیا تھا۔ باقی تفصیل جو ہے وہ ہم آج آئے ہیں ایف آئی اے پولیس ایبٹ آباد پولیس اسٹیشن میں، جو کہ ایس ایچ او صاحب ہیں ضیاء عباسی صاحب، تو ان سے بات کریں گے تو باقی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ وہ خود بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے یہ کامیاب چھاپا مارا اور اس کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں دیا اور انہوں نے پکڑ لیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا حال ہے؟ اللہ کا احسان، بالکل ٹھیک۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے سر۔ ضیاء عباسی صاحب؟ جی جی اچھا سر، میں نے تھوڑا سا انٹرو دے دیا آپ کے اس کے مطابق، لیکن زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو پکڑا، کس طرح سے ہوا، یہ ریٹ کیسے ہوا، بس شارٹ سا تھوڑا میں جی ہاں۔ 2024 میں ہمارے پاس ایک انکوائری تھی 171، تو اس میں یہ تھا کہ کوئی 12 لوگ تھے جن لوگوں نے، وہ اپلیکینٹ تھے جو اس میں، انہوں نے ایک اپلیکیشن سبمٹ کی تھی کہ ہمارے ساتھ ویزا فراڈ ہوا، اور پھر مختلف طرح سے وہ لوگ ہیلے بانے سے باہر نکل گئے اور پھر ہمیں وہ جو رقم تھی وہ بھی واپس نہیں مل سکی۔ انیشلی ہمیں 96 لاکھ روپے کی ایک اپلیکیشن سبمٹ ہوئی تھی، جس کے اوپر میں نے خود ہی انکوائری کنکلوڈ کی، اور پھر انکوائری کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی تھی، جس میں ریسنٹلی ہم نے پہلے ایک لڑکا شہزاد بنارس تھا، اس کو اریسٹ کیا، اور اس کے بعد پھر دوسری دفعہ یہ جاوید تھا، بھیر کا رہنے والا ہے، یہ یہاں پہ لوکلی ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی اریسٹ کیا ہے یہ جاوید نامی ہے؟ تو جاوید کو اریسٹ کیا۔ جاوید بھی اسی گینگ کا سرغنہ تھا جس نے یہ اتنے لوگوں سے لوٹ مار کی تھی۔ بیسیکلی غریب لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے کوشش کرتے ہیں اور پھر باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور باہر جانے کے لیے انہیں کچھ ایسے ایجنٹ مل جاتے ہیں یا ایسے فراڈی مل جاتے ہیں جو ان کی جمع پونجی جو ان کے پاس موجود ہوتی ہے وہ بھی لوٹ لیتے ہیں، اور ان کے گھر کا چولہا تک نہیں جلتا۔ تو انہی میں سے ایک گینگ یہ تھا جس میں 2 ابھی تک ایبسکانڈر ہیں جو مین اکیوزڈ ہیں، ایک کا نام نعمان ہے اور پھر اسی طرح سے دوسرا عامر ہے، وہ ابھی تک ایبسکانڈنگ ہیں، وہ باہر ہیں، بیرون ملک ہیں، ایک عمان میں ہے اور دوسرا اسی طرح سے سعودی عرب میں ہے۔ سر آپ نے اس کا 1 دن کا ریمانڈ لیا جب، کیونکہ ابھی تو وہ جوڈیشل ہو گیا نا، تو آپ نے وہ 1 دن کا ریمانڈ لیا، اس میں کیا بات سامنے آئی؟ یہ ہم نے 3 دن اس کو اپنے ریمانڈ پہ رکھا ہے، 3 دن کا ہمیں ریمانڈ ملا تھا، اور 3 دن ہم نے اس کو انٹروگیٹ کیا، اور انٹروگیٹ کرنے کے بعد ہمیں اس چیز کا علم ہوا کہ یہ کچھ رقم جو تھی وہ اس نے اپنے گھر میں وصول کی تھی، اور اسی طرح سے جو اس کے اپنے قریبی ورثاء تھے، جو قریبی رشتہ دار تھے اس کے میجارٹی میں، انہی لوگوں سے اس نے یہ رقم وصول کی تھی، اور وہ رقم لے کر پھر اس نے آگے 2-3 اور لوگ تھے جن کو دیے، اس کے بقول ان نے اس لوگوں کو دیے۔ جب تک وہ اریسٹ نہیں ہوتے اس وقت اب اس کا جو کردار ہے وہ واضح نہیں ہو سکتا، لیکن جو واٹس ایپ کے اوپر جو چیزیں بھیجی گئی تھی وہ اسی نے بھیجی تھی۔ سر ویسے جو بندہ اس طرح کا پکڑا جاتا ہے اس کا ہمیشہ یہی ہم نے جواب سنا ہے، تھوڑا سا ہم نے پہلے بھی کیسز کیے ہیں اس طرح کے، کہ بھائی میرے آگے بندے تھے، میں نے پیسے خود نہیں لیے بلکہ لے کے آگے ان کو بھیجا، میرے ساتھ بھی فراڈ ہو گیا، تو یہ بھی کوئی ایسا لگ رہا ہے؟ اور جب تک وہ بندوں کا کچھ پتہ چلا کہ وہ کہاں پہ ہیں، کس طرح، کوئی معلومات؟ وہ دونوں لوگ بھی لوکل ہیں یہاں کے۔ اس نے تو سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ جو اپنے قریبی ورثاء تھے، جو قریب کے اس کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے تھے، جو رشتہ دار احباب تھے اس کے، ان لوگوں سے یہ رقم کلیکٹ کر کے اس کے بقول اس نے آگے ٹرانسفر کی۔ اب یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایویڈنس ہم اس طرح کا نہیں مل سکا کہ اس نے کس طرح سے کس ذریعے سے ٹرانسفر کی۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ بائی ہینڈ کسی کو دیتے ہیں تو آپ کے پاس وٹنس کا ہونا ضروری ہے، تو یہاں پہ تو کوئی وٹنس نہیں ہے، تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مین اکیوزڈ ہے، چیف ملزم یہی بنتا ہے۔ پھر آگے اگر اس نے کسی کو دی ہے تو وہ پھر جب وہ عامر اور وہ نعمان اریسٹ ہوں گے تو پھر مزید چیزیں بہتر اور واضح پوزیشن میں آ سکیں گے۔ سر عامر جو ہے یہ میرے خیال میں یہ جنگی سعیدہ کا ہے شاید،
دوسرے کا مجھے نہیں پتا. تو سر اس کے پاس کوئی پروف نہیں تھا کہ اس نے پیسے یہ بھیجے ہیں, کوئی بینک رسید یعنی اگلے بندوں کو. جب ہم نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جو پیسے بھیجے گئے تھے یہ ایک یہی انٹرپرائزز تھا سوات میں, اس کو بھیجے گئے تھے. اب سوات میں جس کو بھیجے گئے تھے وہ ایک اور بزنس کرتا ہے, وہ سرجیکل انسٹرومنٹ کا بزنس کرتا ہے. یعنی انہوں نے پروسیڈ آف کرائم ایک ٹرم ہوتی ہے, وہ سینیریو میں انہوں نے یوٹیلائز کیا. انہوں نے ایک نیا بزنس سٹارٹ کر لیا ان پیسوں کے عوض. ایک تو ہمیں یہ یقین ہے کہ اس کے جو یہ جاوید کے 2 بیٹے جو باہر گئے ہیں تو وہ بھی انہی پیسوں میں سے جو یہ رقم لوگوں سے لی گئی تھی تو وہی لگا کے اس نے انہیں کو ویزا دیا اور پھر باہر بھیجیں. پھر اسی طرح سے جو دوسرا تھا, جو 2 ابھی تک باہر بھاگے ہوئے ہیں, ابھی تک وہ ہمیں ملے نہیں ہیں, تو وہ بھی مین ملزم ہیں. اور وہ اس کے بقول, اور پھر جو اس سے پہلے ہم نے اریسٹ کیا تھا شہزاد, اس نے یہی بتایا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں ہم نے عامر کو پیمنٹ کی ہوئی ہے. اب جب تک عامر نہیں آ جاتا اس وقت تک یہ سارا سینیریو کلیئر نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس کو جتنا یہ جو کمپلینٹس ہیں ان کو انصاف دلوا سکیں ضرور دلوائیں گے. بس سر اصل بات یہی ہوتی ہے نا کہ چلے ملزم تو پکڑ لیا جس طرح ضمانت میں. اچھا ایک اور بات میں پوچھ لوں کہ اس کا اب جوڈیشل ہو گیا ہے تو اس کی یہ ضمانت پاسبل ہے یا جب تک دوسرا بندہ نہیں ملتا یہ اندر ہی رہے گا یا کچھ اس طرح سے؟ آپ دیکھیں سالڈ ایویڈنس تو اس کے خلاف موجود ہیں. ہم تو یہ ایک عدالتی پروسیجر ہے, اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ کن بنیادوں کے اوپر اس کو بیل دے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے. لیکن جو جرائم ہیں وہ ناقابل ضمانت ہیں. جی ہاں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے بچے ہیں, جو نوجوان جنہوں نے پیسے دیے ہیں, انشاءاللہ ریکور ہو جائیں گے ان کے. ہاں انشاءاللہ ہماری پہلی ٹاپ پریارٹی بھی یہی ہے کہ ہم ان کو ضرور وہ جو ان کی جمع پونجی تھی وہ ان کو واپس ضرور دلوائیں. اور اس مقصد کے لیے ہم نے جو ہم سے پاسبل ہو اس کا ہم ضرور کوشش کریں گے. بس سر اس میں میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ جتنا بہتر ہو سکے, کیونکہ آپ نے بڑا زبردست یہ کام کیا اور ہم سارے میڈیا والے بھی ہم نے اپریشیٹ کیا آپ کو, پولیس کو, FIA پولیس کو خاص طور پہ. تو اگر اس طرح سے کام صحیح طرح سے ہونے لگ جائیں تو عوام کا اعتماد بھی پولیس پہ بڑھے گا اور بڑی باتیں ہو جائیں گی. اس طرح سے کیا کہیں گے سردار صاحب؟ آپ کی وساطت سے میں صرف 2 ہی آڈینس جو سن رہے ہیں مجھے یا جو دیکھ رہے ہیں تو ان کو میں سے یہی گوشہ گزار کروں گا کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ ویزا سے متعلق کوئی لین دین کریں تو ایگریمنٹ کم از کم ضرور لکھ لیں. وہ جو آپ اماؤنٹ کسی کو دیتے ہیں وہ کہیں پر ریٹرن ضرور ہونے چاہیے. جس طرح سے سورہ نساء کے اندر ہے تو وہ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ شریعت کے مطابق وہ ضرور ایگریمنٹ کر لیا کریں 2 گواہوں کی موجودگی میں. اور پھر یہ ہے کہ اس بندے کے بارے میں جس کا آفس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آپ کسی کے گھر میں پیمنٹ دے رہے ہیں اور اندھا اعتماد کر کے دے رہے ہیں تو وہ پھر اس کے سلپ ہونے کے چانس میکسیمم ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جمع پونجی لٹ بھی سکتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے آپ اس کی اتھینٹیسٹی معلوم کریں کہ کیا یہ اوریجنل ہے, کیا اس کے پاس لائسنس ہے, کیا یہ OEP سے رجسٹرڈ ہے, کیا اس کے پاس پروٹیکٹر کی آئی ہوئی ہے کہیں سے پرمیشن, یا یہ پروٹیکٹر لگوا سکتا ہے یا پروٹیکٹر دے سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ضروری ہیں. اس کے بغیر اگر آپ کسی کو پیمنٹ دے رہے ہیں تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں, اور پھر اپنا نقصان اس طرح سے کہ وہ ایک لمبے آپ کو عرصے تک ایک اذیت سے گزرنا پڑے گا. اس میں پیمنٹ آپ کی واپس بھی ہو سکتی ہے اور چانسز بعض اوقات یہ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں بھی ملتی. تو وہ اس لیے اس اذیت سے بچنے کے لیے پہلے ان کے آفسز کو چیک کر لیں, ان کے لائسنس کو چیک کر لیں, اور پھر اسی طرح سے ان کی ریپوٹیشن کو بھی چیک کر لیں کہ ایسا شخص جو 10 دنوں کے اندر آیا اور 10 دن کے بعد اس نے آفس بنا لیا تو اس کی ریپوٹیشن کیا ہوگی, کیا اس کے پاس لائسنس تھا یا نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں معلوم کرنے کے بعد ہی کسی کے ساتھ ویزے کی بات کرتے ہیں تو آپ ضرور کریں. آخری سوال کہ کوئی ایسا میکنزم ہے آپ لوگوں کے پاس کہ جتنے یہاں پہ بھی آفسز ہیں جو لوگوں کو آئے دن ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں اشتہارات ہیں, آج کل سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے, تو ان کی چھان بین کے لیے کوئی آپ ایسا کام کرتے ہیں یا شکایت آئے تب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے؟ ہم مہینے میں 2-3 بار مختلف آفسز, یہ جتنے آفسز ہیں ہمارے پاس تو پورا ہزارہ ڈویژن ہے, تو پورے ہزارہ ڈویژن کے ہر آفس کو ہم چیک کرتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے آج سے 4-5 دن پہلے ہم نے بالا کوٹ میں ایک کارروائی کی تھی, وہاں سے کوئی 32 پاسپورٹ برآمد ہوئے تھے. پھر اس کے خلاف بھی FIR دی, جو ان کو بھی وہ کنوکٹ بھی ہو گئے وہ لوگ.
تو اسی طرح سے ہے کہ ہم جہاں سے بھی ہمیں کوئی کہیں سے کوئی انفارمیشن یا ہمیں ملتی ہے یا پھر کوئی شاکی ہمارے پاس شکایت کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم ڈائریکٹ ریڈ کر لیتے ہیں اور پھر وہاں سے کوئی ایویڈنس مل جائے تو پھر اس کے مطابق ہم کارروائی کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ میجارٹی میں آفسز جو ہیں وہ صرف آپ کے ٹور اینڈ ٹریول سے ریلیٹڈ ہیں. وہ صرف آپ کو ٹکٹنگ دے سکتے ہیں یا پھر آپ کو وزٹ ویزا کہیں کا وہ دینے کی اگر ان کے پاس اہلیت ہے تو وہ دے سکتے ہیں, ورنہ وہ بھی بہت کم لوگوں کے پاس ہے. اسی طرح حج کی اب آج کل اپلیکیشنیں سبمٹ ہو رہی ہیں تو ان اپلیکیشنز پہ بھی ضروری ہے کہ کچھ فراڈ ہو چکے ہیں. منصیرہ کے اندر ایک خاتون نے بہت بڑے فراڈ کیے اور پھر اسی طرح سے وہ آج تک ہمارے پاس کوئی اس کی 5-8 انکوائریز مختلف وہ چل رہی ہیں اور 2-3 کیسز پہلے سے آلریڈی اس میں گرفتار بھی ہو چکی ہیں. وہ شناز بیگم نام تھا اس کا. تو لوگ سستے پیکیجز کے لیے اپنی جمع پونجی ان کو دے دیتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ وہ بھی چیک کر لیں کہ کیا اس کو وزارت مذہبی امور سے کہیں سے وہ کوٹا ملا ہوا ہے, حج کوٹا یا نہیں ملا ہوا. اگر ملا ہوا ہے تو پھر پہلے یقین کر کے اور پھر ایگریمنٹ کر کے پھر اس کو پیمنٹ دیں. اور پیمنٹ دینے کا یہ ایک جو عام لوگوں کے درمیان ہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں ان کیش دے دوں, تو اس سے اوائڈ کریں اور زیادہ تر یہ کسی کے اکاؤنٹ میں سبمٹ کریں یا جس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے بینک کے ذریعے جی بھیجیں. کسی کے ذریعے بھی دیتے ہیں آپ, کیش میں بھی دیتے ہیں تو پھر اس کو ریٹرن ضرور کر لیں. بہت شکریہ, ہم نے آپ کا ٹائم لیا, لیکن یہاں آ کے مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے بھی, کیونکہ آپ سے میری پہلی ملاقات ہے اور میں امید کرتا ہوں آئندہ بھی اگر کیس کوئی آئے تو آپ ہمیں ضرور انشاءاللہ انفارمیشن دیں گے اور آپ سے رابطہ بھی رکھیں گے. ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ جس طرح جتنا میڈیا کا جو کردار ہے وہ سب سے اہم ہے. ہم آج کل ہماری اویئرنیس کمپین چل رہی ہے اسی کے دورانیے میں کہ یہ جو لوگ لینڈ روٹ کے ذریعے لوگوں کو اسمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اویئرنیس کمپین کر رہے ہیں, تو اس میں ہماری ٹیمیں بھی تشکیل دی ہوئی ہیں ہمارے ڈی ڈی صاحب نے. تو اس طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بچ سکیں. لیکن اگر پھر بھی لوگ کہیں پہ ایڈ دیکھتے ہیں فیس بک پہ, واٹس ایپ کے اوپر, تو وہ پیمنٹ فوراً بھیج دیتے ہیں ایزی پیسہ. وہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا آفس ہے یا نہیں ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا ہم نے FIA پولیس کے یہاں پہ SHO ہیں ضیاء بھائی صاحب, ان سے بات چیت کر رہے ہیں. ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.